اور آج کے کلام میں ہم نے دیکھا ہے کہ یسوع مسیح یوحنا اصطباغی کے پاس آتے ہیں، یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس آتے ہیں، اور جب یسوع مسیح یوحنا کے پاس آتے ہیں اور آ کر اس سے بپتسمہ پاتے ہیں تو لکھا جو ہی یسوع مسیح بپتسمہ پا کر پانی سے باہر نکلتے ہیں تو آسمان سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، یہ میرا المحبوب بیٹا ہے، یہ میرا وہ بیٹا ہے جسے میں پیار کرتا ہوں اور جس سے میں کیا ہوں، خوش ہوں۔ یہ میرا وہ بیٹا ہے جس سے میں کیا ہوں، خوش ہوں۔ دیکھیں یہ ہے میرا وہ پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں۔ تو خدا اپنے اس بیٹے سے کیوں خوش ہے؟ ذرا سوچیں کہ خدا باپ اپنے بیٹے سے اس لیے خوش ہے کہ میرے اس بیٹے نے بہت کچھ ہو کر بھی، میرا بیٹا ہو کر بھی عاجزی اور انکساری کو پسند کیا۔ اس نے شریعت کو پورا کیا ہے، شریعت کا مالک ہو کر بھی یہ شریعت کو پورا کر رہا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ہی تو یہ ساری شریعت دی ہے تو میں اس شریعت پر کیوں عمل کروں، یا میں کیوں یوحنا کے پاس جاؤں اور جا کر اس کے سامنے جھکوں۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ جب یوحنا کے پاس جاتے ہیں تو یوحنا کے پاس جا کر یوحنا آپ کے سر پر کیا رکھتا ہے، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو یوحنا کے سامنے چھوٹا بناتے ہیں۔ یہ عاجزی انکساری، اگر آپ نے ڈیفینیٹلی یہ سنا ہے، میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا تھا کہ یسوع مسیح نے کیوں بپتسمہ لیا، تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یسوع مسیح نے شریعت کو پورا کرنے کے لیے بپتسمہ لیا۔ تو خدا باپ خوش ہے کہ میرے بیٹے نے پوری شریعت کو پورا کیا، شریعت کا ایک نقطہ بھی نہیں رہنے دیا۔ شریعت میں لکھا تھا کہ کاہن کے لیے لازمی ہے کہ وہ مکوے میں سے گزرے، یعنی کہ بپتسمہ کے پانی میں سے گزرے، تو میرے بیٹے نے اسی طرح سے کیا۔ اس نے کوئی اور قانون نہیں بنایا بلکہ میرے قانون کو مانا۔ جو میں نے حضرت موسیٰ کو قانون دیا تھا کہ کاہن ہونے کے لیے لازمی ہے کہ اس کا غسل کیا جائے، اسے سب سے پہلے مکوے لیا جائے، اسے بپتسمہ دیا جائے، اگر بپتسمہ دیا جائے گا تو ہی وہ کاہن ڈکلیئر ہوگا۔ اور جب تک کاہن جو پہلے سے موجود ہے وہ اگر کسی کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتا تو وہ شخص، وہ بڑا کبھی بھی قربانی کا یا کفارے کا بڑا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے اس بیٹے نے دونوں طرح سے میری پاک مرضی کو پورا کیا، اپنے آپ کو دے دیا ہے۔ میں نے جس مقصد کے لیے اپنے بیٹے کو جہان میں بھیجا، اس نے آج میرے اس مقصد کو پورا کیا، اپنے آپ کو بڑے کے طور پر دے دیا اور میری مرضی کو بچا لایا۔ اس لیے میں اس سے خوش ہوں، میں اس سے خوش ہوں کہ یہ میری بات مانتا ہے، میں خوش ہوں کہ یہ میرے حکموں پر عمل کرتا ہے، اور یہ جو کہ میرے حکموں پر عمل کرتا ہے تو میں بھی اسے وہ نام بخشتا ہوں جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ اس نام سے ہر گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا خواہ زمین، کیونکہ اس نے میرے حکم کو مانا، میری شریعت کو پورا کیا، کسی بھی نقطے کو رہنے نہیں دیا۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جب تک باپ خوش نہیں ہوتا تب تک
آپ کو برکت نہیں۔ باپ خوش ہے تو وہ ایسا نام بخشتا ہے جو سب ناموں سے باپ خوش ہے تو وہ اسے خداوند کا درجہ دیتا ہے۔ باپ خوش ہے تو وہ اسے اپنے دائیں ہاتھ بٹھاتا ہے۔ باپ خوش ہے تو وہ اسے تختے عدالت پہ بٹھاتا ہے، کیونکہ باپ خوش ہے کہ یہ میرا بیٹا میرا وفادار بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا میری بات کو مانتا ہے، یہ میرا بیٹا میری بات کو سنتا ہے، یہ میرا بیٹا نہ صرف سنتا ہے بلکہ اس پر کیا کرتا ہے؟ عمل بھی کرتا ہے۔ ہر لحاظ سے میرا بیٹا میری باتوں کو سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے۔ جب تک ہم اس بات کو اپنی زندگی میں نہیں لے کے آتے ہیں اور یسوع مسیح سے نہیں سیکھتے ہیں کہ باپ کو خوش کیسے کرتے ہیں، تب تک ہم یسوع مسیح کی طرح خدا باپ کی برکتوں کو بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ یسوع مسیح انسان کے طور پر ہمیں پورے طور پر بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے آسمانی باپ کی برکتوں کو حاصل کرنا۔ اور اگر ہم پرانے عہد نامے میں جائیں تو حضرت اسحاق اپنے بیٹے عیساؤ کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ یہ تکوین 27:4 میں لکھا ہوا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میرے لیے اچھا سا کھانا تیار کر۔ کیا کر؟ میرے لیے اچھا سا کھانا تیار کر تاکہ میں اسے کھا کر تجھے کیا دوں؟ دعا دوں۔ مجھے خوش کر تاکہ میں تجھے برکت دوں۔ آج ہم اپنے باپ کو خوش کیے بغیر ہی سوچتے ہیں کہ مجھے برکت ملے گی، تو یقین کیجئے کلام کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر آپ اپنے باپ کو خوش نہیں رکھتے ہیں، اگر آپ اپنے باپ کو خوش نہیں کرتے ہیں، اگر آپ اپنے باپ کے حکموں پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو آپ کو کبھی بھی برکت نہیں مل سکتی۔ آج ہم کیوں پریشان ہیں؟ دکھوں میں جس گھر میں جائیں آپ دیکھیں گے کہ اسی گھر میں دکھ، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، ساری قوموں سے زیادہ۔ میں پاکستان میں اور باہر کے ممالک میں بھی یہ بات آپ دیکھ لیں، ساری قوموں سے زیادہ مسیحی قوم میں آپ کو یہ دکھ، یہ درد، یہ مصیبتیں دکھائی دیں گی۔ حالانکہ ہم بہت ترقی کر چکے ہیں، لیکن تنہائی کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، دکھوں کا شکار ہے، مصیبتوں کا شکار ہے۔ اگر آپ کسی ٹی وی چینل کو دیکھتے ہیں جو مسیحی ٹی وی چینل ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ پوری مسیحیت بیمار ہے، پوری مسیحیت بیمار ہے۔ ہمیں ایک ہی چیز دکھائی دے رہی ہے، ساری گواہیاں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، یہ بھی بیمار ہے، یہ بھی بیمار ہے، یہ بھی بیمار ہے، یہ فیصل آباد سے بیمار ہے، یہ گجرانوالہ سے بیمار ہے، یہ کراچی سے آیا بیمار، یہ سکردو سے آیا بیمار، اور سارے بیمار ہیں۔ کیوں بیمار ہیں؟ کیوں بیمار ہیں؟ اس لیے کیونکہ کلام پر عمل نہیں کرتے، اس لیے بیمار ہیں۔ اپنے باپ کی عزت نہیں کر رہے، اس لیے بیمار ہیں۔ اپنے باپ کا حکم نہیں مان رہے، اس لیے بیمار ہیں۔ اپنے گھروں میں اپنے باپ کو اس کا درجہ نہیں دے رہے، اس لیے بیمار ہیں۔ کیونکہ آپ بیمار ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کہ بیماریوں سے لڑا کیسے جاتا ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ شفا ملتی کیسے۔ اور جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم بیمار ہی نظر آئیں گے۔ ہر جگہ پہ ہم بیمار دکھائی دیں گے، ہر جگہ پہ ہم پریشان دکھائی دیں گے، ہر جگہ پہ ہم پسماندہ دکھائی دیں گے، اس لیے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم شفا پائیں گے کیسے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم برکت پائیں گے کیسے۔ اور برکت کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ ہے کہ اپنے باپ کی عزت کریں۔ اگر ہم انسان کی کتاب اس کا 10واں باب اس کی پہلی آیت میں دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں خدا کا بندہ سلیمان بڑے واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ برکت حاصل کریں تو آپ کو اپنے باپ کو خوش کرنے کی ضرورت ہے، اپنے باپ کو خوش کرنے کی ضرورت ہے۔
تو باپ کو خوش کیسے کریں گے؟ اس کے حکموں پر عمل کریں۔ آپ کا باپ آپ سے کہے کہ بیٹے آپ نے گلی میں کھڑے نہیں ہونا، اور آپ اسے کہیں کہ گلی چ کھلوتا ہے نا کہ میں کسی کا کوئی نقصان کر دوں، یہ جواب نہیں ہے، یہ جواب نہیں ہے بات کو دینے کا، بلکہ ضرورت کس بات کی ہے کہ اس نے آپ کو کہا ہے کہ گلی میں کھڑے نہ ہو، تو آپ گلی میں کھڑے نہ ہو۔ آپ نے اپنے باپ کو خوش کر دیا، آپ کو آسمان سے برکتیں مل گئی، لیکن آپ تو خوش نہیں کر رہے تو آپ کو برکتیں کہاں سے ملیں گی؟ آپ کا باپ آپ سے کہتا ہے پتر نشہ نہ کر، آپ نشہ کرتے ہی نہیں بیچنے بھی لگتے ہیں، بڑا خوش کرتا باپ، کیا خیال ہے؟ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں برکتیں نازل نہیں ہوتی ہیں، میں بڑا پریشان ہوں، میں دکھی رہتا ہوں، میں مصیبت میں رہتا ہوں، بڑا کام بھی بڑا کرتے ہیں جی، سارا کچھ بڑا کرتے ہیں، لیکن سکون نہیں ہے۔ تو سکون کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا سکون؟ جب آپ اس بات پر عمل نہیں کرتے جس کے ذریعے سے آپ کی زندگی میں سکون میں ناصل ہو۔ آپ کی زندگی میں جس طریقے سے سکون نے آنا ہے، اس طریقے کو تو آپ نے اڈاپٹ ہی نہیں کیا، وہ طریقہ تو آپ نے اپنی زندگی میں اپنایا ہی نہیں، بلکہ آپ اپنے باپ سے چرا کرتے ہیں، اپنے باپ کو کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا، بات جانا پڑتا ہے، کھلونا پڑتا ہے، یہ بھی کرنا پڑتا ہے، وہ بھی کرنا پڑتا ہے، تو آپ اپنے باپ کو پاگل سمجھتے ہیں کیا؟ اسے نہیں پتا کہ کیا کرنا پڑتا کیا نہیں کرنا پڑتا۔ آپ بیوقوف بنا رہے ہیں اپنے باپ کو، جبکہ وہ آپ کا باپ ہے اور آپ سے کئی گنا زیادہ عقل مند ہے، وہ سمجھدار ہے، اس نے دنیا آپ سے زیادہ دیکھی ہے۔ اگر آپ 18 سال کے ہیں، میں کئی دفعہ کہتا ہوں، اور آپ کا باپ اگر 36 سال کا ہے تو آپ سے 18 سال زیادہ اس نے دنیا کو دیکھا ہوگا۔ آپ نے دنیا کو 18 سال دیکھا ہے اور اسے کتنے سال دیکھا ہے؟ 36 سال دیکھا ہے۔ آپ سے زیادہ وہ دنیا کو جانتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ کہیں نشہ بیچا جا رہا ہے، آج ہم دیکھیں تو کہیں کوئی کاروبار کیا جا رہا ہے، کہیں کوئی کاروبار کیا جا رہا ہے، اور باپ منع کر رہا ہے۔ باپ کہہ رہا ہے پتر موٹر سائیکل تیز نہیں چلائی دی، تو پتر کی کہہ رہا ہے، پتر کی کہہ رہا ہے، پتر کہہ رہا تھا نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، آج بڑا فاسٹ دور ہے، اس دور میں بہت تیزی کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ پیو کہہ رہا ہے پتر پڑھیا کر، تو پتر کی کہہ رہا ہے پڑھتا تھے ہم۔ باپ کہہ رہا ہے بیٹے صحیح طریقے سے توجہ سے پڑھا کرو، تو بیٹا کیا کر رہا ہے؟ بیٹا اپنے تماشے کو ہے، وہ باپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور جب آپ باپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر برکتیں تن جاتی ہیں اور آپ کی زندگی میں پریشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ باپ نے عیساؤ کو بلایا، اس کے باپ اسحاق نے عیساؤ کو بلایا اور کہا کہ میں تجھے برکت دینا چاہتا ہوں، میں تجھے برکت دینا چاہتا ہوں، میرے لیے اچھا سا کھانا تیار کر۔ لیکن اس بیٹے نے کیا کیا؟ اس بیٹے نے اپنے باپ کی اس بات کو حقیر جانا اور اپنا پہلوٹے کا حق پیش کیا۔ برکت مل رہی تھی لیکن اپنی حرکت کی وجہ سے وہ برکت اسے جاتی گئی۔ آپ کا باپ آپ کو برکت دینا چاہتا ہے لیکن آپ اپنی حرکتوں سے اپنی برکتوں کو ٹال دیتے ہیں، آپ اپنی حرکتوں سے ان برکتوں کو کھو دیتے ہیں، اور جب آپ اپنی حرکتوں سے ان برکتوں کو کھو دیتے ہیں اور پھر آپ کہیں کہ میرا باپ مجھے برکت نہیں دیتا، میرے باپ سے مجھے برکت نہیں ملی، خدا مجھے، ہمیں خدا نے کیا دیا؟ بھئی آپ کو خدا نے
کیوں کچھ نہیں دیا؟ اس لیے کیونکہ آپ نے خدا کو کیا کیا؟ سیدھا سا معاملہ ہے۔ آپ جب کچھ دیتے ہیں تو ہی آپ کو کچھ ملتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ انویسٹمنٹ نہ کی جائے، پیسے نہ لگائے جائیں اور آپ کو پیسے بھی مل جائیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے۔ آپ کہیں کہ میں نے گھر پہ ہی رہنا ہے، جاب پہ جانا ہی نہیں، تو تنخواہ پوری لگے، پیسے نہیں ہو سکتے۔ آپ کو کام کرنا ہی ہوگا تو ہی آپ کو پیسے ملے گا۔ یہ ضروری ہے، یہ قانون ہے۔ ایسے ہی جب تک آپ اپنے باپ کی عزت نہیں کریں گے، آپ اپنی زندگی سے ان تمام باتوں کو نہیں نکالیں گے جو آپ کی زندگی میں شامل ہو چکی ہیں۔ آپ کا باپ اگر آپ کو کہتا ہے کہ بیٹے شراب نہیں پینی تو پھر نہیں پینی، یہ نہیں اسے کہنا کبھی کبھی پینا، یہ نہیں اسے کہنا کہ آج کرسمس ہے کہ آج تک پینی چاہیے، نہ کرسمس پینا سے یا اسے پینے کے لیے ہے، بیاہ بھی آ گئے، شادی آ گئی تو پینا سے آئیے، کیا فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے آئیے؟ فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے آئیے، شراب پینے کے لیے نہیں آئے۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی شادی کا پروگرام ہے آپ کے گھر میں یا کوئی اور پروگرام ہے تو وہ پروگرام کیوں رکھا تھا؟ کارجہ نے پروگرام کیوں رکھا؟ منڈے کا بیاہ نہیں تھا، کارج پروگرام کیوں رکھا؟ منڈے کا بیاہ کرنا سے نا کہ شراب پینا سے؟ بیاہ کرنا سے پروگرام بیاہ کرنا سے رکھا تو تھی شراب پی دی جا رہے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ باپ نے کس مقصد کے لیے پروگرام رکھا ہے اور آپ کون سا مقصد پورا کر رہے ہیں، اس بات کو سوچیں، اس بات کو جانیں، اس بات کو سمجھیں۔ جب ہم باپ کے پروگرام کو خراب کرتے ہیں تو خدا آپ کی زندگی میں بہت سی چیزوں کو خراب کرتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ مجھے برکتیں نہیں ملی، پھر آپ کہتے ہیں خدا مجھ پر مہربان نہیں ہے، تو آپ کتنا کو اس کی بات کو مان رہے ہیں؟ آپ اپنے باپ کے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ آپ اس کے ساتھ سلوک کیا کریں؟ یہ بہت زیادہ ضروری ہے آج کے دور میں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں ان ساری باتوں کو اپنی زندگی سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں غیر قوموں کو دیکھیں، وہ جب ان کے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کسی نے جا کے دیکھنا تجربہ کرنا تھا، سمجھ آئے گی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پیوریاں لتا کو کر رہے ہوتے ہیں، پیر دبا رہے ہوتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں نہیں جناب ابا جی آپ ہمیں ایسے نہیں ڈال سکتے تو سارے کی کہتے ہیں وہ چھاڑ میرے پیو انہوں کرا پتا ہے تو پھر برکتاں بھی انجنیاں لبنیاں ہیں، جنہیں دیا حرکتاں ہوں انجنیاں برکتاں لبنیاں ہیں، حرکتاں دے بغیر نہیں برکتاں لبنیاں ہیں کیونکہ حرکت میں ہی برکت ہے۔ تو جیسی آپ حرکتیں کریں گے، نالائق حرکتیں کریں گے تو برکتیں کبھی بھی نہیں ملیں۔ اس لیے آج جتنے بھی بچے سن رہے ہیں وہ آج اپنے ذہن میں رکھ لیں، اگر آپ اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے باپ کو خوش کرنا ہے، صرف حکم ہی نہیں ماننا، بات ہی نہیں ماننی، بات اس طرح سے ماننی ہے کہ باپ خوش ہو جائے، باپ دل سے دعا اندر سے دعا ہے، زبردستی نہیں دعا والا بنی، زبردستی نہیں چیز والا بنی، ہمیشہ تبھی ملتی ہیں جب اندر سے اٹھتی ہیں۔ تو آپ کا باپ آپ کہیں پہ بھی ہوں وہ آپ کو برکت دے رہا، وہ آپ کو دعا دے رہا، پتر میرا فلاں جگہ ہے، خدا نے برکت دے، بڑی جگہ پتر، بڑا اچھا بیٹا میرا، خدا نے مجھے ہیلا دیا ہوا۔ وہ یہ کہے آپ کے متعلق، آپ کے متعلق یہ نہ کہے کہ خدا نے مجھے بڑی، میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا کہ کیسی اولاد دے دی، ایسے نہ کہے آپ کے متعلق، بلکہ آپ کا نام لے اور باپ کے چہرے پر
مسکراہٹ آ جائے تو آپ برکت کے لائق ہیں. آپ کی برکتیں کوئی روک نہیں سکتا. جب آپ کا نام لے کر آپ کے باپ کے چہرے پر مسکراہٹ آنے لگے, آپ سمجھیں کہ اب آپ کی برکتیں کوئی روک نہیں سکتا. لیکن آپ کا چہرہ دیکھے اور باپ کے چہرے تے تیوڑی آ جائے تو پھر سمجھ لو تاڑیاں ہونا برکتاں روک دی ان تاکہ لعنت کوئی نہیں روک سکتا. یعنی کہ اب آپ کی لعنتیں کوئی نہیں روک سکتا. ابلیس پورے طور پہ تاڑے دے سوال, کیونکہ آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ آپ نے ان برکتوں کو کیسے ریسیو کرنا. آج میں تمام بیٹوں سے جو نہیں سمجھ رہے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدا اپنی برکتوں کو نہ روکیں. خدا اپنی برکتوں کو نہ روکیں. وہ ساری باتیں, وہ سارے کام جن سے آپ کا باپ آپ کو روکتا ہے رک جائے. نشہ, شراب, ہیرن, پانگ, جیڑی بھی چیزیں وہ ساری چیزیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے باپ کو نہیں پسند. نہ جسمانی باپ کو پسند ہے کہ نہ ہی روحانی باپ کو پسند ہے. جڑا جسمانی باپ ہے وہ بھی جسمانی باپ کے ذریعے ہی برکتاں دیتا ہے. تے جے جسمانی کو خوش نہیں نہ کیتا تے روحانی نہیں کبھی خوش نہیں. وہ کہتا ہے جڑا تاڑے کول ہے, جڑا تاڑے نیڑے ہے, وہ تے تاڑے کو خوش نہیں ہو رہا تے مینوں کتوں خوش کرنا, میں تو تجھے دیکھے ہی نہیں, مجھے تو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے. جسے دیکھا ہے وہ آپ سے خوش ہو نہیں سکتا, اور جسے نہیں دیکھا اسے خوش کرنے چلے. یہ کبھی نہیں ہوتا. آج آپ کو تابعداری میں آنے کی ضرورت ہے. یہ وعدہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یاد دلانے کے لیے ہے کہ باپ کس طرح سے آپ کو برکت دیتا ہے اور باپ سے برکت حاصل کرتے کیسے. کوئی چیز بھی ایسی نہیں پا سکتے, لینی پڑتی. یاد رکھیں, لینی پڑتی, اور یہی اصول ہے, مانگو گے تو لینی پڑتی ہے. برکت اپنے آپ کا باپ آپ کو جتنا مرضی کہتا رہے کہ خدا دن برکت دے, خدا دن برکت دے, خدا دن برکت دے, برکت لبے کی ہو تو جی تو قابل ہو گئے ہم لینا سے. ہم کہتے ہیں, ویسے کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ سے کہتے ہیں باپ مجھے برکت دے, تو برکت لگ جائے گی نہیں. برکت ادو لبے گی جب آپ اس لائق ہوں گے کہ آپ کو وہ برکت مل سکے. ویسے نہیں. مثال کے طور پہ میں بھرے ہوئے گلاس کو لے کر جاؤں اور میں کسی سے کہوں اس میں پانی ڈال دیں یا اس میں شربت ڈال دیں, اس میں دودھ ڈال دیں. گلاس پانی نہ پڑا ہوا ہے, مجھے دودھ چاہیے, گلاس میں نے پانی سے بھرا ہے اور میں جاتا ہوں گوالے کے پاس, اسے کہتا ہوں اس میں دودھ ڈال دیں, تو وہ کہے گا بھائی پہلے اسے کیا کرو خالی کرو تو ہی میں اس میں دودھ ڈال سکوں. تو جب تک آپ اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے ہیں برکت لینے کے لیے, آپ کی زندگی میں برکت آ نہیں سکتی. جے تسی اپنے آپ کو پڑھیا ہوا نشیاں نال اور باپ کی نفرت دے نال, وہ آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا, وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا, وہ آپ کو بلانا نہیں چاہتا آپ کی حرکتوں کی وجہ سے, اور آپ جا کے کہتے ہیں باپ مجھے برکت دے, تو برکت جتنی مرضی ہو دے تب لبنی نہیں, کیونکہ اندر سے وہ ساری چیزیں نکالنی پڑیں گی تو کچھ اور آپ کے اندر. پہلے آپ کو ان تمام چیزوں کو, ان تمام برائیوں کو جس کی وجہ سے برکت رکی ہوئی ہے اپنی زندگی سے نکالنا پڑے گا, تو پھر آپ کی زندگی میں برکت آئے. تو اگر آپ ان چیزوں کو نکالتے ہی نہیں, آپ حکموں کو مانتے ہی نہیں, آپ آوارہ گردی کرتے ہیں, رات کو 12-1 بجے 2 بجے تسی گھر وڑتے یا سویرے سے گھر وڑتے تو تسی کہتے میرا پیو میں تو بڑا خوش ہو جائے گا, برکت دے گا, تو وہ آپ سے بڑا ناراض ہے. بیچارہ مجبور ہے کہ
کہہ نہیں پا رہا کچھ بھی۔ آپ اپنے باپ کو لاچار بنا دیتے ہیں، آپ اپنے باپ کو مجبور بنا دیتے ہیں، آپ اپنے باپ کو کسی کام کا نہیں رہنے دیتے اور کہتے ہیں مجھے برکت بھی ملے، تو برکت نہیں ملے گی۔ آپ کو پہلے اپنے باپ کو اس کا درجہ دینا ہوگا، آپ کو پہلے اس برکت کو ریسیو کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، اپنے باپ کو خوش کرنا پڑے گا، تو ہی آپ کو برکت ملے گی۔ لہذا جتنے لوگ بھی برکت لینا چاہتے ہیں وہ آج اپنی حرکتوں کو بدلنا شروع کریں، اپنے کاموں کو تبدیل کرنا شروع کریں۔ باپ اگر کہتا ہے پتر تیرے 9 بجے کا آنا چاہیے تو پتر 9 بجے کا آنا چاہیے۔ جو وہ کہتا ہے آپ کو وہ کرنا ہوگا، جس طرح وہ چاہتا ہے اس طرح سے آپ کو چلنا ہوگا، جس طرح سے وہ خواہش کرتا ہے اسی طرح سے آپ کو اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا۔ اور جب آپ ایسا کریں گے تو پھر یقین کیجئے آپ کو خدا باپ سے بہت سی۔ اس لیے آج اپنے آپ کو ٹریک پر لانے کی ضرورت ہے، سیدھی راہ پر آنے کی ضرورت ہے، تاکہ حقیقی معنوں میں ہم اپنے باپ کے ذریعے سے خدا باپ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برکتوں کو حاصل کر کے ہمیشہ کی زندگی میں حاصل کر سکیں۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق